ترکی کے شہر استنبول میں غزہ کی صورتحال پر عرب اسلامی وزرائے خارجہ کا اجلاس آج ہوگا۔ میزبانی ترک وزیر خارجہ کریں گے۔ 8 ممالک ترکی، پاکستان، سعودی عرب، قطر، UAE، انڈونیشیا، اردن اور مصر کے وزرائے خارجہ شریک ہوں گے۔ غزہ جنگ بندی معاہدے پر پیش رفت اور امدادی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اجلاس میں شرکت کے لیے ترکیہ روانہ۔ پاکستان جنگ بندی معاہدے پر مکمل عمل درآمد پر زور دے گا۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں، خاص طور پر غزہ سے مکمل اسرائیلی انخلا کا مطالبہ کیا جائے گا۔ فلسطینیوں کے لیے بلا رکاوٹ انسانی امداد اور غزہ کی تعمیر نو پر بھی زور دیا جائے گا۔ غزہ میں کارروائیوں سے متعلق امریکہ کو آگاہ کرتے ہیں، اجازت نہیں مانگتے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کہتے ہیں غزہ کے کچھ حصوں میں اب بھی حماس کے مراکز موجود ہیں جنہیں مکمل طور پر ختم کیا جا رہا ہے۔ حماس کا کہنا ہے امریکہ جنگ بندی معاہدے پر عمل کے لیے مؤثر کردار ادا نہیں کر رہا۔ غزہ پر اسرائیلی حملے جاری۔ اسرائیلی فوج امن معاہدے پر دستخط کے بعد سے اب تک 194 مرتبہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کر چکی۔ شجاعیہ پر تازہ حملوں میں ایک اور فلسطینی شہید۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی کا کہنا ہے اسرائیلی اور حماس جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیاں کر رہے ہیں۔ مصر اور امریکہ کے ساتھ مل کر جنگ بندی برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امن فورس کی تعیناتی کے لیے واضح مینڈیٹ کی ضرورت ہے۔ فورس کا کردار یہ ہو کہ اسرائیل اور فلسطین ایک دوسرے کے لیے خطرہ نہ بنے۔ حماس کی جانب سے 3 یرغمالیوں کی لاشیں واپس کرنے پر خوشی ہوئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں دنیا بھر میں 8 جنگیں رکوائیں، شام پر عائد پابندیاں ہٹائیں تاکہ انہیں اپنی بقا کا موقع ملے۔ میرے دور صدارت میں چین تائیوان پر حملہ نہیں کرے گا۔ چینی صدر نے بار بار یقین دلایا وہ بحران نہیں بڑھائیں گے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں وزرائے خارجہ کا خطے کی صورتحال اور 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ شہزادہ فیصل نے ریاض میں برطانوی ہم منصب سے بھی ملاقات کی۔ 2 طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کے امکانات، خطے کی صورتحال اور سفارتی کوششوں پر گفتگو۔ دونوں ممالک کا بین الاقوامی اور علاقائی سطح پر باہمی تعاون مضبوط بنانے پر اتفاق۔ پنجاب کے مختلف علاقے بدستور فضائی آلودگی کی لپیٹ۔ گجرانوالہ میں پارٹیکولٹ میٹرز کی تعداد 690 ریکارڈ کی گئی۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 471، فیصل آباد میں 306 اور ملتان میں 251 ریکارڈ کیا گیا۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور آج بھی سر فہرست۔ کراچی کا 4تھا نمبر۔ آلودگی کا تناسب 163 ریکارڈ کیا گیا۔ شہر میں صبح کے اوقات میں ہلکی دھند بھی چھائی رہی۔ جلال پور بھٹیا میں حکومت پنجاب کی جانب سے اسموگ کے خاتمے کے اقدامات دھرے کے دھرے رہ گئے۔ متعدد بھٹا تاحال زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل نہیں کیے گئے۔ فصلوں کی باقیات جلانے کا سلسلہ بھی جاری۔ کسانوں کا کہنا ہے گندم کی کاشت کے لیے فصلوں کی باقیات کو جلانے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ زہریلا دھواں فضائی آلودگی کا سبب بن رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر دولت کی نمائش لیکن گوشوارہ جمع نہ کرانے والوں کی فہرستیں تیار۔ FBR نے سوشل میڈیا کے مانیٹرنگ ڈیٹا کے مطابق کارروائی شروع کر دی۔ FBR کے ذرائع کا کہنا ہے مہنگی گاڑیوں، کشتیوں، بنگلوں، فلیٹس، فارم ہاؤسز کی نمائش کرنے والوں کے خلاف گوشوارہ جمع نہ کرانے پر کارروائی ہوگی۔ مہنگے کپڑوں، جیولری، گھڑیوں کی نمائش کرنے والوں کے خلاف بھی گوشوارے جمع نہ ہونے پر کارروائیوں کا امکان۔ شادی، قوالیوں، دیگر محافل میں نوٹ نچھاور کرنے والوں کے خلاف گوشوارے جمع نہ کرانے پر بھی کارروائی ہوگی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی مسلم لیگ کاف سربراہ چودھری شجاعت سے ملاقات۔ داخلی سیکیورٹی کے اقدامات کے حوالے سے بریف کیا۔
चौधरी शुजात का सिक्योरिटी की मजमूई सूरत-ए-हाल पर इत्मीनान का इजहार। वजारत दाखिला के इंतजामात को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने शहदाए वतन को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया। मोहसिन नकवी ने चौधरी शुजात से उनके बहनोई के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। जब नौ मुंतखब वज़ीर आला साहब को पीएम साहब की कॉल आई थी, सोहेल अफरीदी साहब ने उनसे डिमांड की थी कि मेरी मुलाकात अडियाला में करवाई जाए, तो उन्होंने कहा कि मैं पूछ कर बताता हूँ। एक वज़ीर आज़म के पास इतना इख्तियार नहीं है कि वो एक इलेक्टेड वज़ीर आला को अडियाला में अपने कायद से मुलाकात वो करवाए, तो उसके साथ हमने बैठ के क्या करना है? हम उनके साथ बैठेंगे कि जिनके पास इख्तियार हो। वजीर आजम के पास इतना भी इख्तियार नहीं कि वो एक वजीर आला की जेल में मुलाकात करा सके, तो फिर उनके साथ बैठकर क्या करना? हम उनसे बात करेंगे जिनके पास इख्तियारात हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी शफी जान कहते हैं, सोहेल आफरीदी इन लोगों से हजम नहीं हो रहा। सूबाई हुकूमत के खिलाफ हर प्रोपेगेंडे का भरपूर जवाब देंगे। सूबे में अमन के लिए 35 अरकान पर मुश्तमिल पार्लिमानी सिक्योरिटी कमेटी कायम कर दी है। अवाम जल्द मस्बत नताइज देखेंगे। सियासत में बातचीत होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए गुफ्तगू मसला नहीं। सियासत के साथ खैबर पख्तूनख्वा के मामलात देखना भी वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की जिम्मेदारी है। सिर्फ बयानात देने से बात नहीं बनती। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला सोहेल आफरीदी को ताउन की पेशकश की है। जंगल का भी कानून होता है। ये जो ऑलरेडी टैक्स है जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? कोई तो उसका हिसाब किताब होना चाहिए, कोई तो जवाब होना चाहिए। कराची का ये हाल है जो मौजूदों से बदतर हो। अगर हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही है, वो शहरियों से लोगों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 10-10 हजार रुपए का चालान, मतलब ये कि ये कोई हद होती है? कराची का हाल मोइंजोदड़ो से बदतर है और ई चलान के नाम पर शहरियों से 10-10 हजार रुपए लिए जा रहे हैं। सिर्फ सड़कें नहीं, लोगों के दिल भी टूट गए हैं। रहनुमा MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार की एयरवाई न्यूज के मॉर्निंग शो बाखबर सवेरा में गुफ्तगू। कहा, शहरियों पर टैक्स लगाकर जहनी अजियत दी जा रही है। मोटर व्हीकल टैक्स दें, अजरक वाली नंबर प्लेट भी लगाएं। हुकूमत सिंध अपना काम नहीं करती, सब अवाम पर डालती है। कौन बनेगा आजाद कश्मीर का नया वजीर आजम? फैसला अभी तक न हो सका। पीपल्स पार्टी ने राब्ते तेज कर दिए। पीपी के अहम रहनुमा का बैरिस्टर ग्रुप से राबता। बैरिस्टर ग्रुप चौधरी यासीन को वोट देने पर तैयार। जराये के मुताबिक बैरिस्टर ग्रुप ने कहा वो वोट देंगे, मगर चौधरी यासीन हल्का जाती उमूर में मुदाखलत नहीं करेंगे। बैरिस्टर ग्रुप को आजाद कश्मीर काबीना में अहम वजारत मिलने का भी इम्कान। पीपी क़यादत अब तक वजारत उज़्मा के उम्मीदवार का हतमी फैसला नहीं कर सकी। कराची मंगूपी रोड कवारी कॉलोनी से फितना खवारिज के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। जैदुल्ला और जैदो, नूरजादा और उस्मान शामिल। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्जिमान खवारजी अमीर शम्सुल क़य्यूम और जावेल और जाफरान के करीबी साथी हैं। भत्ताखोरी और जमीन पर कब्जों में भी मुलव्वस हैं। पेशावर यूनिवर्सिटी रोड पर CTT थाने में धमाके पर तफसीली रिपोर्ट तैयार। सुबह 7:58 पर थाने के माल खाने में धमाका हुआ, जिससे इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। हेड कांस्टेबल बिलाल शहीद और 3 एहलकार जख्मी हुए। माल खाने में बारूदी मवाद, ग्रेनेड्स और दीगर केस प्रॉपर्टी थी। 23 दस्ती बम, 7 ग्रेनेड लिवर, 2 किलो बारूद, 42 इलेक्ट्रिक, 10 नॉन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर्स भी मौजूद थे। तकरीबन 60 राइफलें, 10 किलो हाई एक्सप्लोसिव भी रखे गए थे। कराची में पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह। 45 मुल्कों के नुमाइंदे शरीक। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना था, ब्लू इकॉनमी में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। बलोचिस्तान के इलाके बलीदा से 4 अफराद की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक चारों अफराद एक हफ्ता कबल पिकनिक के लिए गए और उनका राबिता घर वालों से मुनक़ता हो गया। चरवाहे की इत्तला पर मकामी अफराद ने लाशों की शनाख्त की। एक लाश के गले पर रस्सी के निशानात पाए गए। लाशों के करीब मोटरसाइकिलें जली हुई हालत में मिली। ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए लाशें अस्पताल मुंतकिल।
صحافی امتیاز میر کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث سار گروپ کے 4 دہشت گردوں کے سنسنی خیز انکشافات۔ ملزم اجلال زیدی 2011 سے زیمبیون بریگیڈ سے منسلک اور فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے۔ تفتیشی افسر ذرائع نے بتایا 2020 میں قتل کی وارداتوں میں ملوث ملزم فراز سٹی وارڈن نکلا۔ اجلال زیدی تربیت کے لیے 3 سے 4 بار ڈنکی لگا کر پڑوسی ملک گیا۔ ملزمان کو پڑوسی ملک میں موجود شخص ہدایات دیتا تھا۔ کراچی میں ٹارگٹ ملنے پر ریکی کی جاتی اور پھر نشانہ بنایا جاتا تھا۔ ٹارگٹ ملنے کے بعد ملزمان کو نامعلوم افراد بائک اور اسلحہ فراہم کرتے تھے۔ ملزمان کو جیل سے چھڑانے کا بھی خرچہ دیا جاتا تھا۔ کراچی میں زیر حراست نوجوان کی ہلاکت کی تصدیق۔ اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کے 6 اہلکاروں کے خلاف FIA اینٹی کرپشن سرکل میں مقدمہ درج۔ اہلکاروں کے خلاف ٹارچر اینڈ کسٹوڈیل ڈیتھ ایکٹ کا پرچہ کاٹ دیا گیا۔ SIU کے اہلکاروں نے تشدد سے بہاولپور کے عرفان کی جان لی۔ مقدمے میں نامزد ASI عابد شاہ اور کانسٹیبل آصف زیر حراست ہیں۔ 4 مفرور اہلکار 10 روز بعد گرفتار نہ ہو سکے۔ لواحقین کا پولیس پر پیٹی بھائیوں کو بچانے کا الزام۔ اوپیک پلس ممالک دسمبر میں تیل کی پیداوار میں یومیہ 1,37,000 بیرل اضافہ کریں گے۔ فیصلہ سعودی عرب اور روس سمیت 8 ممالک کے آن لائن اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس میں اکتوبر اور نومبر کی طرح ہی پیداوار میں اضافہ برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ بھارت نے بیرون ملک اپنا واحد فوجی اڈہ خالی کر دیا۔ بھارت نے 25 سال بعد تاجکستان میں اینی ایئر بیس خالی کر دیا۔ کانگریس نے مودی سرکار کے فیصلے کو بھارت کی اسٹریٹجک ناکامی قرار دے دیا۔ افغانستان، پاکستان اور چین کے قریب ہونے کے باعث یہ مقام بھارت کے لیے بہت زیادہ اسٹریٹجک اہمیت کا حامل سمجھا جاتا تھا۔ ایران کا تباہ شدہ جوہری تنصیبات دوبارہ تعمیر کرنے کا اعلان۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے جوہری سائنسدانوں سے ملاقات میں گفتگو کے دوران کہا، جوہری ہتھیار بنانے میں دلچسپی نہیں، ہمارا نیوکلیئر پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ تنصیبات اور فیکٹریاں تباہ ہونا مسئلہ نہیں، زیادہ بہتر تعمیریں نو کریں گے۔ امریکہ نے جون میں ایرانی ایٹمی تنصیبات کو تباہ کیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے دھمکی دی ہے تہران نے ایٹمی تنصیبات دوبارہ تعمیر کی تو پھر تباہ کر دیں گے۔ افغانستان کے مختلف علاقوں میں زلزلہ، 7 افراد جاں بحق، 150 زخمی۔ زلزلے کا مرکز کو ہندوکش میں تھا۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 6.3 ریکارڈ کی گئی، گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ میکسیکو کے شہر ہرموسیو کی سپر مارکیٹ میں خوفناک آگ، 23 افراد زندہ جل گئے، درجنوں جھلس کر زخمی، مرنے والوں میں بچے اور خواتین بھی شامل۔ حکام نے بتایا برقی آلات میں دھماکے کے بعد شعلے بھڑک اٹھے، زیادہ تر افراد اندر ہی پھنس گئے۔ شدید دھوئیں اور زہریلی گیس کے اخراج سے زیادہ تباہی ہوئی۔ سکھوں کے روحانی پیشوا گرو نانک کے جنم دن کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز۔ سکھ یاتریوں کی بڑی تعداد ننکانہ صاحب پہنچ گئی۔ اندرون بیرون ممالک سے 30,000 کے قریب سکھ یاتری مرکزی تقریب میں شریک ہوں گے۔ بھارت سے 2,000 سے زائد سکھ یاتری واگا بارڈر کے راستے کل ننکانہ صاحب پہنچیں گے، جن کے استقبال کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ جنوبی افریقہ کو T20 میں شکست دینے کے بعد پاکستان کی نظریں ون ڈے سیریز پر۔ گرین شرٹس کی ون ڈے سیریز کی تیاری کے لیے اقبال اسٹیڈیم میں مشقیں۔ پروٹیاز کو زیر کرنے کے لیے قومی ٹیم 3 گھنٹے طویل ٹریننگ سیشن میں حکمت عملی بنائے گی۔ دونوں کپتان کچھ دیر بعد پری سیریز پریس کانفرنس کریں گے۔ مہمان ٹیم دوپہر میں ٹریننگ کرے گی۔ پہلا ون ڈے کل کھیلا جائے گا۔ جنوبی افریقہ جیت کے قریب آ کر ہار گئی۔ بھارتی ویمنز ٹیم ون ڈے کرکٹ کی نئی چیمپئن بن گئی۔ سنسنی خیز فائنل میں 52 رن سے کامیابی حاصل کی۔ 299 رنز کے تعاقب میں 246 رنز پر ڈھیر۔ کپتان کی سینچری رائے گا گئی۔ دیپتی شرما نے 5 وکٹیں حاصل کی۔ ممبئی میں میزبان ٹیم نے پہلے کھیل کر 7 وکٹوں پر 298 رنز بنائے۔ دبئی میں کھیل، جوش اور صحت کا حسین امتزاج۔
سالانہ فٹنس چیلنج 2025 کا شاندار سائیکل ریس سے آغاز ہو گیا۔ شیخ زید روڈ پر ہزاروں شہریوں اور غیر ملکیوں نے دبئی رائیڈ میں شرکت کی۔ سائیکل سوار برج خلیفہ، میوزیم آف دی فیوچر اور دبئی اوپرا کے سامنے سے گزرے۔ اور بلبل صحرا کو مداحوں سے بچھڑے 12 برس بیت گئے۔ گلوکارہ ریشما نے ریڈیو، ٹی وی، فلموں میں آواز کا جادو جگایا۔ ریشما کی لمبی جدائی کی گونج آج بھی برقرار ہے۔